یہ کہتے ہیں نہیں کائنات پیدا ہوئی ہے نبی علیہ السلام کے لیے، تو سر قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. وہ کہتے ہیں نہیں حاکم میں ایک روایت موجود ہے. اچھا وہ حاکم کے اندر روایت موجود ہے تو قرآن میں تو کوئی نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ذات کے وسیلے سے یہ کائنات بنی ہے، یہ کس طرح ہے؟ قرآن پاک میں اس عقیدے کے شواہد موجود ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ابھی فرما دیجئے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، آسمان و زمین جس کے لیے ہیں. لا الہ الا اللہ یحیی و یمیت فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولی، اس کے رسول پر، النبی الامی، ایسے نبی جو نبی اللہ کے امی ہے. کیا حضور کا لقب ہے؟ امی. یہ نبی علیہ السلام کے اسماء میں ایک نام بھی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب مبارک بھی ہے قرآن میں. اچھا اب اس کے جب ہمارے دوست اس کا ترجمہ کرتے ہیں، خوارج دوست، تو وہ اس کا مطلب کہتے ہیں، اور بھی بڑے بڑے پروفیسرز حضرات کو میں نے دیکھا ہے، امی کا ترجمہ وہ کریں گے، کہتے ہیں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر اور ان پڑھ نبی پر. امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ نبی پاک نہیں. وہ ایک مناظرہ تھا، مناظرہ ریسنٹلی ایک بندے کا، ان میں ایک دیوبندی مفتی صاحب ہے، وہ اس طرح کہہ رہا ہے، کہتے ہیں ہاں اس کا معنی نبی ان پڑھ تھے، 40 سال تک ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. پہلی تو بات ہے کہ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جو اپنے حروف کی تفسیر بعض آیات سے کر دیتا ہے. قرآن میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے. اب لفظ کیا ہے؟ امی. حضور کیا ہے؟ امی نبی ہے. امی کا کیا معنی ہے؟ وہ حافظ ابن کثیر نے ڈیٹیل سے بات کی ہے. امی کا ان پڑھ نہیں ہوتا، نبی کی طرف منسوب ہو جو اللہ سے پڑھ کے، وہ اس معنی کو ایک طرف رکھ دے. قرآن میں امی کا کیا معنی آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لفظ ام سے امی، یا تو نسبت کی ہے نا آخر میں، اصل لفظ ہے الف میم امن، یا امی. اچھا اب یہاں پہ قرآن کریم میں لفظ کس پہ بولا گیا ہے؟ سورہ القصص کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، موسیٰ کی ماں کی طرف وہی فرمائی کہ اس کو دودھ پلائے. اب یہاں پر ماں کے اوپر لفظ بولا گیا ہے. کس کے اوپر؟ ماں کے اوپر. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ماں اصل ہوتی ہے اور بچہ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، بچہ فرع ہوتا ہے، تو جس سے کچھ نکلے نا اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں. چونکہ بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اس لیے ماں کو عربی میں کہا جاتا ہے. قرآن کی دوسری آیت سنیں، ایک معنی ہو گیا ان کسے کہا جاتا ہے. دوسری آیت اللہ ارشاد فرمایا سورہ الرعد کی آیت نمبر 39 ہے، فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہے مٹائے جو چاہے رکھے. وعندہ الکتاب، اس کے پاس الکتاب ہے. اب یہاں الکتاب کا کیا معنی ہے؟ الکتاب سے مراد یہاں پر لوح محفوظ ہے. کیا ہے؟ اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 4 میں ہے وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ لَدَيْنَا الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ. قرآن کے اندر یہ 2 مقامات میں لوح محفوظ کو الکتاب کہا گیا ہے. کتابوں کی اصل، کتابوں کی جان، کتابوں کا منبع. لوح محفوظ کو الکتاب کیوں کہا گیا؟ قرآن کی تیسری آیت اللہ فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن لوح محفوظ میں تھا، تورات لوح محفوظ میں تھی، زبور، انجیل، صحیفے، قرآن، سارا کچھ لوح محفوظ میں تھا. چونکہ اس سے کتابیں نکلی ہیں اس لیے اس کو کہا گیا الکتاب، کہ اس سے کتابیں نکلی ہیں، تو اس کے اوپر کا لفظ بولا گیا ہے. حضور کا لقب کیا ہے؟ امی. حضور کا لقب کیا ہے؟ یہ ذہن میں رکھنا ہے. اب کا لفظ بولا جا رہا ہے کہ جس سے کچھ نکلے اس کو کہا جاتا ہے. تیسری آیت قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب واخر متشابہات. وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، اس سے قرآن میں کچھ محکم آیتیں ہیں. ہن الکتاب، جو اس قرآن کی اصل ہیں، جو اس قرآن کی الکتاب. اب ان آیات محکمات کو الکتاب کہا جا رہا ہے. اچھا اب یہاں پر
آیات محکمات پر جو ام الکتاب کا اطلاق کیا گیا ہے کس معنی میں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ وہ جو قرآن کی محکم آیتیں ہیں نا، چونکہ مسائل دینیا، احکام کے مسائل، فروعی مسائل، فقہ کے، شریعت کے، وہ ان محکم آیتوں سے نکلے ہیں۔ اس کے علاوہ جو قصص ہیں یہ متشابہات ہیں۔ کسی بھی متشابہ آیت سے حکم ثابت نہیں ہوتا۔ مثلا ید اللہ سے کوئی حکم ثابت ہوا ہے؟ فقہ کا مسئلہ کو ثابت ہوا ہے کبھی؟ بس ید اللہ، وجہ اللہ، الف لام میم سے کیا حکم ثابت ہوتا ہے؟ یہ تو موجز کرنے کے لیے الفاظ ہیں، حروف مقطعات ہیں۔ تو احکام قرآن جن آیات سے ثابت ہوتے ہیں وہ محکم آیتیں ہیں، تو چونکہ ان آیتوں سے مسئلے نکلتے ہیں، ان آیتوں سے احکام نکلتے ہیں، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا گیا، ان آیات کو ام الکتاب کہا گیا۔ اب یہ قرآن کریم کی 3 آیات بینات سے ہمیں پتہ چلا لفظ ام کا اطلاق اللہ نے وہاں پر کیا جس سے کچھ نکلے، خدا فرماتا ہے یہ امن ہے، اور عربی میں امن ماں کو کہتے ہیں، اور ہمارے اردو میں بھی لفظ امی یہ امن سے ہی مشتق ہے، کیونکہ ہماری جو اردو لینگویج ہے یہ لشکری زبان ہے، اس کا بالکل مادہ اصلیہ، حروف اصلیہ وہی ہے، بچہ نکلتا ہے ماں کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا چوتھا مقام دیکھیں، سورہ الانعام کی آیت نمبر 92 اور الشورى کی آیت نمبر 7، دونوں مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ برکت والی کتاب ہم نے نازل کی، مصدق الذی بین یدیہ، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، حبیب اس کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے آپ اس کتاب کے ساتھ ام القریٰ والوں کو ڈرائیں، ام القریٰ والوں کو۔ اب یہاں پر قریٰ بستی کو کہتے ہیں اور ساتھ لفظ امن اٹیچ اللہ نے فرمایا، اور یہ مکہ کا نام ہے۔ مکہ کو قرآن میں اللہ نے ام القریٰ فرمایا۔ اب مکہ کے اوپر ام کا لفظ کس طرح آ گیا؟ یہ ام القریٰ کس طرح ہے؟ اب قرآن کی روح سے دیکھنا ہے، یہ نہیں ہو یہ ان پڑھ تھے سارے، لاؤ اب دیکھیں ان پڑھ تھے تو ان پڑھوں گے، اللہ نے اپنا حبیب بھیجا، اور نبی کے لیے بھی امی کا ترجمہ پھر وہی ہوگا، یہ تو بالکل بنتا ہی نہیں ہے ان پڑھ والا۔ اب قرآن کی روح سے ذرا دیکھیں کہ ام القریٰ مکے کو کہا جا رہا ہے، اور ام کا اطلاق ہم نے کس پہ؟ قرآن نے، ہم نے کیا کرنا؟ قرآن نے کس پہ کیا؟ جس سے کچھ نکلے اس کو ام کہا گیا۔ اب ام القریٰ بستیوں کی اصل، بستیوں کی جان، بستیوں کی ماں، بستیوں کی جڑ ام القریٰ کہا جا رہا ہے۔ معنی کیا ہے؟ تفسیر تبری میں، دیگر روایات میں مفسرین نے، محدثین نے اس کو لکھا۔ حضرت مجاہد عبداللہ ابن عباس کے شاگرد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے ان اول ما خلق اللہ الکعبہ، سب سے پہلے، چونکہ دنیا بنائے جانے سے پہلے یہاں ایک پانی تھا، جس طرح قرآن کریم میں پانی تھا، اور پانی جب تھا اس کے بعد ثم دحل الارض من تحتها، یہ جو کعبۃ اللہ والی زمین ہے نا جہاں پر آج کعبہ ہے، اور سائنس نے بھی اسے پروف کیا کہ کعبۃ اللہ آج دنیا کے سینٹر میں، بالکل سینٹر آف دا پوائنٹ آف دا ورلڈ وہ کعبۃ اللہ ہے، بالکل درمیان میں۔ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے مقام سے ایک جھاگ نکالی، اور وہ جھاگ پوری دنیا پہ پھیل گئی، اور جدھر جدھر وہ جھاگ پھیلی وہاں پر زمین بن گئی۔ تو اب ساری زمین جہاں سے نکلی تھی وہ مکہ کی زمین تھی، اس لیے اس کو ام القریٰ کہا گیا۔ پوری کائنات اس بستی سے نکلی ہے، اس لیے یہ ام القریٰ ہے۔ پوری دنیا اس سے نکلی ہے، پوری کائنات اس سے نکلی ہے، اور اس امام مجاہد فرما رہے ہیں تفسیر تبری کے اندر، دیگر محدثین نے اس کو لکھا۔ اب مکہ پوری دنیا کی اصل ہے، پوری دنیا اس سے نکلی ہے، اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ ام القریٰ ہے، اور میرا نبی ام القریٰ کو ڈرانے کے لیے تشریف لایا ہے۔ اب یہ قرآن کی 4 آیات بینات میں مختلف قرآن کے 4 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے امن کا معنی بیان فرمایا کہ جس سے کچھ نکلے، جو جان ہو، اصل ہو، جس سے کچھ نکلا ہو اس کو امن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر لغت کی کتابوں کے 2-3 باتیں دیکھ لیں۔ الفائق کے اندر محمود بن عمر الزمخشری نے، انہوں نے بھی یہی کہا ام القریٰ کے بارے میں، لِأَنَّهَا أَوَّلُ الْأَرْضِ وَأَصْلُهَا، کیونکہ یہ زمین کی پہلی زمین ہی مکہ تھی اور جان تھی، وَمِنْهَا دُحِيَ، اور اسی سے ساری دنیا نکالی گئی ہے۔ اور
اس کو امام عبدالرؤف مناوی نے اور امام انباری نے اور رازی نے اور اپنا صحاح کے اندر امام جوہری نے، سب نے اس کو یہی کہا ام شیء اصلہ و مکہ ام القریٰ والام والوالدہ. یہ جو معنی میں قرآن سے بیان کر رہا ہوں یہ سارے تقریباً تمام لغت کی کتابوں میں یہ آپ کو مل جائیں گے. اب دیکھیں ذرا وہ سارا نقشہ ذہن میں رکھیں. نبی کیا ہے؟ امی. نبی کا لقب ہے ہاں جی. ماں سے اولاد نکلی، ماں ہے امن. لوح محفوظ سے کتابیں نکلی، قرآن کہتا ہے یہ ام الکتاب ہے. آیات محکمات سے مسئلے نکلے، قرآن کہتا ہے یہ ام الکتاب ہے. زمین مکہ سے نکلے، قرآن کہتا ہے ام القریٰ ہے. اب اللہ میں فرما رہا ہے جس سے میں کچھ نکالوں میں اس کو امن کہتا ہوں، اور قرآن کہتا ہے میرا نبی امی بن کے آیا ہے. کیوں؟ میں نے پوری کائنات کی ہر شے اسی کے نور سے پیدا فرمائی ہے. تو جس کے نور سے سب نکلا ہو اسے امی کہا جاتا ہے. تو اب قرآن کریم یہ عقیدے کو ہمارے اور اس عقیدے کی سپورٹیو کے اندر وہ حدیث، صحیح حدیث الوفا کے اندر امام ابن الجوزی نے، امام حاکم نے اس کے شواہد 2 مستدرک میں لکھے، اور یہ حضرت ابن میسرہ سے امام جوزی وہ صحیح سند کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے جس کے اندر اپنے مقصود کائنات ہونے کی طرف اشارہ فرمایا. اور حدیث جابر دوسری صحیح حدیث جس کے اندر فرمایا اللہ نے میرے نور کے اجزاء کیے، ہر شے میرے نور سے بنائی گئی. ان روایات کو مانے یا نہ مانے، قرآن اس عقیدے کو بیان کر رہا ہے کہ اس دنیا کا جو مارز وجود میں آنا ہے یہ مصطفیٰ کی ذات کے وسیلے سے وجود میں آئی ہے. تو اب ذات کے وسیلے کا انکار تو کیا جا سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم جس دنیا میں آباد ہیں یہ دنیا بھی ہمارے آقا کی ذات کے وسیلے سے وجود میں آئی.